بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا جرگہ روایت سے بالکل ہٹ کر ہے۔ وہ لوگ جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں تو آج کے جرگے میں ہم ان کو یاد کریں۔ یہ دنیا فانی دنیا ہے اور اس کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ ویسے تو اس دوران جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان میں سے ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہے۔ ان میں سے ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے بلاول بھٹو تھا۔ ان میں سے ہر بیٹی اپنی ماں کے لیے مریم نواز جتنی اہم تھی، اور ان میں سے ہر بھائی یا باپ اپنے بچوں کے لیے عمران خان جتنا اہم تھا۔ لیکن جو معروف ترین شخصیات گزشتہ سال کے دوران ہمیں داغ مفارقت دے گئی، اس میں رشید ناز صاحب تھے جو فلم اور ٹی وی کے سٹار تھے۔ 17 جنوری 2022 کو وفات پا گئے۔ بشریٰ رحمان صاحبہ تھی جو کہ رکن قومی اسمبلی بھی رہی تھی، مصنفہ تھی، شاعر تھی، ڈرامہ نگار تھی۔ وہ 2022 کو اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب جو کہ نامور مورخ تھے، ماہر تعلیم تھے، وہ 23 فروری 2022 کو انتقال کر گئے۔ اسی طرح اداکار مسعود اختر صاحب وہ 7 مارچ 2022 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ سابق صدر رفیق تارڑ صاحب جو کہ کسی زمانے میں عارف علوی صاحب کے منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ 7 مارچ 2022 کو انتقال کر گئے۔ اور ایک بہت بڑا نام جو کہ ایک بہت بڑی شخصیت کی اہلیہ تھی، اور وہ شخصیت کی جس کے کام پہ ہم جیسے طالب علموں کو رشک آتا ہے، یعنی عبدالستار عیدی، ان کی اہلیہ بلقیس عیدی صاحبہ جو فلاحی کاموں میں اپنے شوہر کی دست و بازو تھی، وہ بھی 15 اپریل 2022 کو وفات پائی اور ہمیں داغ مفارقت دے گئی۔ اسی طرح اقبال محمد علی خان صاحب MQM پاکستان کے رکن قومی اسمبلی تھے، وہ 19 اپریل کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ ایک معروف کوہ پیما جو پاکستان کا فخر تھے، علی رضا ستپارہ، وہ 27 مئی کو سکردو میں انتقال کر گئے۔ ایک میڈیا کا بہت بڑا نام، سیاست کا بہت بڑا نام، اینکر اور مذہبی پروگراموں کی ہوسٹنگ کرنے والے عامر لیاقت حسین، وہ 9 جون 2022 کو انتقال کر گئے۔ اسی طرح پاکستان کے مشہور کامیڈین مسعود خواجہ صاحب، وہ 20 جون 2022 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی طرح پاکستان کی ایک لیجنڈ گلوکارہ نیرہ نور، وہ 21 اگست 2022 کو کراچی میں انتقال کر گئی۔ اور سابق اولمپئن اور ہاکی کے لیجنڈ منظور حسین 28 اگست 2022 کو انتقال کر گئے۔ اور حنید لاکھانی جو کہ ماہر تعلیم تھے، سماجی کارکن تھے، PTI سے بھی ان کی وابستگی تھی، وہ اچانک 8 ستمبر 2022 کو ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ اسد رؤوف صاحب جو کہ ICC کے نامور امپائر تھے، وہ 15 ستمبر 2022 کو انتقال کر گئے۔ سابق نگران وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری صاحب، وہ 4 نومبر 2022 کو انتقال کر گئے۔ اور 2022 کو ایک بہت بڑا صدمہ پاکستانیوں کو بلکہ پورے عالم اسلام کو برداشت کرنا پڑا جب ممتاز عالم دین اور مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی رفیع عثمانی صاحب 18 نومبر 2022 کو اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ وہ آل پاکستان علماء کونسل اور اسلامی نظریاتی کونسل اور رویت ہلال کمیٹی کے بھی رکن رہے، اور جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے بھی مشیر تھے۔ اسی طرح معروف مزاحیہ اداکار طارق ٹیڈی طویل علالت کے بعد 19 نومبر 2022 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ لوگوں کو ہنسانے والے اور خوشیاں بانٹنے والے اسماعیل طارہ جو کہ فلم اور ٹی وی کے معروف اداکار تھے، وہ بھی 24 نومبر 2022 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ ہمارے استاد معروف صحافی اور براڈ کاسٹر اور جیو اور جنگ گروپ کے صدر جناب عمران اسلم صاحب، وہ بھی 2 دسمبر 2022 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ مسلم لیگ کی سینئر رہنما اور معروف سیاستدان نجمہ حمید صاحبہ 2 دسمبر 2022 کو وفات پا گئیں، اور وہ 2 مرتبہ سینٹ کی رکن رہی تھی۔ افضال احمد صاحب جو کہ معروف اداکار تھے، وہ بھی طویل علالت کے بعد 2 دسمبر 2022 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ معروف مزاحیہ اداکار ماجد جہانگیر 11 جنوری 2023 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ اسی طرح
ایک اور بہت بڑا نام، عالمی سطح پہ شہرت رکھنے والے پاکستان کے معروف ٹی وی اینکر، ہدایت کار اور مصنف ضیاء محی الدین، وہ 13 فروری 2023 کو یعنی اس سال ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ اور پھر محمد قوی خان جو کہ پاکستان کے ایک لیجنڈ اداکار تھے، وہ 5 مارچ کو کینیڈا میں انتقال کر گئے۔ اسی طرح اور بہت سارے نام تھے کہ جو ہمیں اس سال داغ مفارقت دے گئے، لیکن یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کا ہم صرف ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک مختصر سی بریک اور پھر اہم شخصیات جو وفات پا گئی ہیں ان کی جرگہ میں شمولیت کی کچھ جھلکیاں۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، جرگے کا آغاز ہم نے 2010 میں کیا تھا اور 2010 میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے تھے ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب، جنہیں اسی سال مردان میں نامعلوم افراد کی طرف سے شہید کیا گیا۔ ان کی گفتگو کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں خودکشی کے لیے صرف ایک انسان جب تیار ہوتا ہے اجتماعی خودکشی کے لیے، تو یا مذہب کا جذبہ ہوتا ہے اور یا نیشنلزم کا جذبہ ہوتا ہے۔ نیشنلزم کا جذبہ جاپانیوں کے اندر تھا، تاملوں کے اندر تھا، جو بدترین شکست کھا گئے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ عراق ہو یا پھر فلسطین ہو، ان دونوں کے درمیان خودکش حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ ناکامی سے مکمل طور پر دوچار ہو چکی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے قیام پاکستان سے پہلے کے 50 برس میں ایک مکمل طور پر جدوجہد ہوئی آزادی کے لیے، علماء دیوبند نے جدوجہد کی، بریلوی علماء نے جدوجہد کی، قائد اعظم رحمہ اللہ نے جدوجہد کی، سب لوگوں نے جدوجہد کی۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس جدوجہد میں کون سی جدوجہد؟ وہ ایک مسلح جدوجہد تھی، لیکن اس جدوجہد کے تحت پاکستان کو حاصل کر لیا گیا۔ بات یہ ہے کہ ہم صبر کا راستہ بھول گئے، بات یہ ہے کہ ہم دین کا صحیح طریقہ بھول گئے۔ افغان جہاد کے معمار اور طالبان کے استاد سمجھے جانے والے کرنل امام صاحب بھی ایک موقع پہ جرگہ میں تشریف لائے تھے اور انہیں 23 جنوری 2011 کو میر علی میں ٹی ٹی پی نے قتل کیا۔ تو ان کی گفتگو کا بھی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ یہ بتائیے کہ جس وقت آپ طالبان کو ڈیل کر رہے تھے تو اس وقت ملا عمر کے بعد طالبان قیادت میں اہم ترین لوگ کون تھے؟ تقریباً جتنے بھی لیڈر طالبان کے اس شورا میں شامل ہوئے وہ سارے ملا عمر سے سینئر تھے، لیکن سب نے مل کر، کیونکہ ملا عمر نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ خرابی دور کروں گا جو کہ ملک میں ہو گئی ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، خرابیاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنا کمانڈر مانا۔ اس نے ایک 35 ممبر شورا بنائی، اس میں سے کچھ لوگ 2-3 شہید ہو گئے ہیں، 3 آدمی ادھر گانٹاموبا میں ہیں اور باقی سارے لوگ موجود ہیں۔ اچھا، یہ سارے لوور لیول کے کمانڈر تھے اور یہ سارے طالبان تھے۔ اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے ملا برادر جو ہے، جی یہ کتنے اہم تھے؟ ملا برادر پاپلزئی ہیں، دورانی پٹھان ہیں، ملا عمر جو ہیں وہ ہوتک ہیں، غلزئی ہیں، لیکن یہ شروع سے دوست تھے، مدرسے میں بھی اور اس کے بعد بھی جب انہوں نے ٹریننگ کی میرے پاس اس وقت بھی اکٹھے آئے۔ غریب لوگ تھے، ملا عمر نے جاتے ہی اپنا مدرسہ بنا لیا۔ وہ عالم نہیں تھے، طالب تھے، لیکن انہوں نے مدرسہ بنایا اور وہاں پہ اس کو جاری رکھا، اور یہ گزر اوقات کے لیے کوئی اور حرکت نہیں کرتے تھے، صرف یہ مویشی خریدتے تھے، بکریاں اور بھیڑیں، اور یہ پاکستان بارڈر کے اوپر آ کے بیچ دیتے تھے اور وہی ان کے گزر اوقات۔ بڑے مخلص لوگ تھے۔ امیر خٹک صاحب عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری تھے اور انتہائی سلجھو انسان سمجھے جاتے تھے۔ وہ 7 مارچ 2011 کو انتقال کر گئے۔ جرگہ میں ایک مرتبہ وہ تشریف لائے تھے، ان کی گفتگو کا ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ مرنے والے تمام محنت کش ہیں، مزدور ہیں، غریب ہیں، اور اس میں پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، ہماری پارٹی کے بھی ہیں۔ ٹھیک، ابھی ریسنٹلی جو ہوا کہ اس میں اور اکراس دی بورڈ ہے یا کہ صرف آپ کی پارٹی کے لوگ بھر رہے ہیں؟ نہیں جی، اس میں پشتون بھی ہیں، اردو سپیکنگ بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے شہر شاہ میں پنجابی بھی ہیں، لیکن ہے تو سب پاکستانی نا۔ فوزیہ وہاب صاحبہ جو کہ پیپلز پارٹی کی رہنما تھی، ممبر قومی اسمبلی تھی اور شائستہ گفتگو کرتی تھی، 17 جون 2012 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کی جرگہ میں شمولیت کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔
جب تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو تعلیم بھی ویلیوز کی بنیاد پر آپ بناتے ہیں، اور ون آف دا ویلیو از ٹو بی سیلف لیس۔ اول تو میں آپ کو پہلے اپنی ذاتی رائے ایک دے دوں، ایچ ای سی میرے نزدیک بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے جھوپڑے کے اوپر پینٹ ہاؤس بنانے کا سوچا ہے۔ اچھا، یعنی ایلیمنٹری ایجوکیشن سسٹم اس ملک میں کس زبوں حالی پہ ہے، کس برے حال میں پڑی ہوئی ہے، جہاں پر کوالٹی مٹیریل نکل نہیں رہا ہے، جہاں پر بچے جب میٹرک 10 جماعتیں پاس کر کے بھی ان سے آپ کہیں کہ کوئی اپلیکیشن لکھیں تو نہ ان کو اردو میں آتی ہے نہ ان کو انگریزی میں لکھنا۔ آپ کی بنیاد درست ہوگی تو منزل بنے گی نا، جب بنیادی درست نہیں تو منزل آپ کہاں سے اٹھائیں گے؟ جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر قاضی حسین احمد صاحب ملکی نہیں بلکہ عالمی سطح پہ اپنا ایک مقام اور نام رکھتے تھے۔ قاضی حسین احمد صاحب بھی متعدد مرتبہ جرگہ میں شریک رہے اور ان کا انتقال ہوا 6 جنوری 2013 کو۔ تو قاضی حسین احمد صاحب کی یادیں تازہ کرنے کے لیے جرگہ میں ان کی شمولیت کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ کہ جس طرح روس کو افغانستان سے نکالنا لازمی تھا مسلمانوں پر، اسی طرح امریکہ اور اس کے حواریوں سے بھی افغانستان کو آزاد کرنا یہ اسی طرح سے جہاد ہے۔ پاکستانی طالبان اگر واقعی یہ پاکستانی طالبان کر رہے ہیں کہ جیچ کیو پر حملہ، مینا بازار پر حملہ اور خیبر بازار پر حملہ، یہ جو بھی کر رہا ہے جرم ہے، فساد ہے، اور یہ کسی طرح سے بھی جہاد نہیں ہے، اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں تمام دینی علماء اور تمام لوگ۔ اس طریقے سے بازاروں کے اندر بلاسٹ کرنا یہ کہاں کا جہاد ہے؟ تاج محمد لنگر صاحب سرائیکی پارٹی کے سربراہ تھے اور سرائیکی قوم کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی تھی۔ وہ 7 اپریل 2013 کو ملتان میں وفات پا گئے۔ جرگہ میں وہ بھی تشریف لائے تھے، تو ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کی مختصر سی گفتگو آپ کو سناتے ہیں۔ 25 سال سے سرائیکی مطالبہ ہے نا، آج کا تو نہیں ہے، چونکہ سرائیکی صوفی لوگ ہیں، ان کا احتجاج کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، لہذا وہاں توڑ پھوڑ ابھی نہیں ہوئی، لیکن ہو بھی سکتی ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ یہ جب کمیٹی میں بات تھی ان سب کو پتہ تھا۔ اب میاں صاحب نے تو کہہ دیا، رانا صاحب ابھی لیٹسٹ میاں صاحب کی وہ کا نہیں پتہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں 5-7 صوبے بن جائیں، سرائیکی صوبہ بھی بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ اب میاں صاحب کو بھی اب خیال آ رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل حامد نواز صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہے تھے اور متعدد مرتبہ جرگہ کا حصہ رہے تھے۔ تو 24 فروری 2014 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کے ساتھ گفتگو کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس ٹیررزم کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے حساب سے یہ 2 قسم کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آئیڈیولوجیکل ٹیررزم ہے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا نظام جو ہے وہ لایا جائے۔ ابھی ان کے ساتھ آپ کو الٹیمیٹلی جنگ ہی کرنی ہے، اور اس کے لیے فوج ہی جو ہے وہی ادارہ ہے جو ان کے ساتھ الٹیمیٹلی جڑے گا، کیونکہ وہ اگر اپنا سٹینڈ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی تو موت واقع ہو جائے گی۔ آپ ٹائم گین کر سکتے ہیں تھرو پولیٹیکل مینس، جو کچھ بھی کریں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ دوسری قسم کی ٹیررزم ہے جو ذاتی قسم کی ٹیررزم ہے، سیکٹیرین ہو گئی، کوئی بتے کی ہو گئی، کوئی انتقام کی ہو گئی۔ اس کو آپ سیاسی طور پہ ختم کر سکتے ہیں، لوگوں کو بٹھا کے بات چیت کر کے۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، ان کے ساتھ میرا ذاتی تعلق بھی تھا اور شدید نظریاتی اختلاف بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے اور متعدد مرتبہ جرگہ میں تشریف لائے، جرگہ کا حصہ بنے، باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ اکثر گفتگو تلخ رہتی تھی۔ آپ ملا عمر کے حامی ہیں آج بھی؟ میں بالکل اس کا حامی، بالکل حامی۔ ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ نہیں، میرا کبھی نہ میں دیکھا نہ اس کو۔ وہ زندہ ہے؟ میرا خیال ہے زندہ ہے، کیونکہ ساری چیز اس کے نام پہ چلتی ہے اور میرا خیال ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تو میں ان کے پیغام کا ذکر کر رہا تھا جو ان کے ویب سائٹ پہ آپ نے کہا کہ میں اس کو ٹھیک نہیں مانتا۔ نہیں، میں نے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ نہیں، میں نے کہا ہوگا اس نے، میں ان کا وکیل تو نہیں ہوں۔
کہ ہر چیز ملا عمر جو کہے گا میں مانوں گا. آپ ایسے بندے کے ساتھی ہیں جن سے نہیں, میں کیا اس کے اوپر بیعت کیا ہوا ہے ملا عمر کے؟ آپ نے کیا ہوا ہے اشرف غنی کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت؟ نہیں, میں نے کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کسی نہیں, تو پھر میں نے افغان قوم کو ڈیفینڈ میں تو ملا عمر کے ہاتھ اشرف غنی تو سامنے اس کو لوگ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, افغانوں نے ووٹ دیا ہے, اسمبلی میں آتے ہیں, آپ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سے نہ ملے. دیکھ لیں گے آپ نا. کیا اس سے پہلے نجیب اللہ نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے نور محمد ترکی نہیں تھا؟ لیکن گلبدین احمدیار تو ادھر پھر رہے تھے, ربانی زندہ تھے. آپ جس سے ملے نہیں ہے, جس کی زندگی اور موت کے بارے میں یقین سے بات نہیں کہہ سکتے, آپ اس کو سپورٹ کریں. میں کیریکٹر اسیسمنٹ کرتا ہوں نا اپنی, جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ کیسا وہ ہے, کتنی اسٹیڈ فاسٹنس ہے. قوم پرست سیاستدان افضل خان لالا ایک منفرد مقام کے حامل تھے اور حیثیت کے حامل تھے. ان کی نظریات بھی منفرد تھی, ان کی جدوجہد بھی منفرد تھی, اور ان کی بہادری بھی اپنی مثال آپ تھی. متعدد مرتبہ جرگہ کا حصہ بنے. عسکریت پسند کون ہیں؟ ان میں مختلف جماعتیں ہیں, لیکن ان کا سمت ایک ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور بدقسمتی سے ان تمام کا ٹریننگ کیمپ بدقسمتی سے پاکستان کی سرزمین رہی ہے. ہمارے صوبے میں ان گنت ٹریننگ کیمپس تھے جن کے متعلق ہم نے بار بار بیانات دیے, چیخ و پکار کیا کہ یہ لوگ جو ہے, یہ سوویت یونین اور باقی دنیا, خاص کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا, لیکن یہ لوگ اس کے بعد تو ہوا میں نہیں اڑیں گے, نہ یہ پگھل جائیں گے, یہ تو یہاں رہیں گے. ان کی جو ٹریننگ ہو گئی ہے وہ تو اپنے ٹریننگ کے مطابق کام کریں گے. جب وہ سوویت یونین کے افواج نکل گئے تو پھر یہ طاقتیں امریکہ کے ساتھ یہ یہاں پہ ایک دن بھی نہیں ٹھہرے تاکہ افغانستان میں اس کے بعد ایک مستحکم سٹیبل حکومت قائم ہو جائے اور اس کے بعد چلے جاتے. جہانگیر بدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں میں سے تھے, مرکزی جنرل سیکرٹری تھے, وہ بھی جرگہ کا متعدد بار حصہ بنے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس نے پہلے عوام الناس کو ان کے قیادت نے, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کا کانفیڈنس حاصل کیا, اور پھر اس کانفیڈنس کے نتیجے میں انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی, اور اس سیاسی جماعت نے ان کو ایک الیکشن کے ذریعے جو 1967 میں جب پارٹی بنی تو ان کو ایک ان اپوزڈ یونانیمس جو ہے اس لیڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا, اس لیے کہ عوام الناس کی بھی تمام تر حمایت انہیں ہی حاصل تھی. حاجی عدیل صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی قائدین میں شمار ہوتے تھے, بہترین پارلیمنٹیرین اور ہوم ورک کرنے والے سیاستدان سمجھے جاتے تھے. 18 نومبر 2016 کو پشاور میں ان کا انتقال ہوا. ان کے ساتھ گفتگو کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ محبتوں کو کم کرنے کے لیے نیت سے کر رہے ہیں. ایک مردہ گھوڑا کالا باغ پہ تو تمام سندھ کی اسمبلی میں بھی 7 دفعہ, کامشل ہماری پشتونخوا کی اسمبلی میں 3 دفعہ, بلوچستان کی ایک اسمبلی نے 1 دفعہ متفقہ طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. پنجاب سے 1 دفعہ اس کے حق میں آواز آئی ہے. اب تو پنجاب کی بھی قیادت وہ کہتی ہے کہ چونکہ اس سے ملک کے اندر ایک نفاق پیدا ہوتا ہے تو اس مسئلے کو چھوڑ دیں. پتہ نہیں آپ کہاں سے یہ پرانی فائل نکال لائے ہیں اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں. اچھا, یہ فائل میں دبا دیتا ہوں, مجھے آپ سندھ کے پانی کے استعمال کا کوئی طریقہ بتا دیں. وہ آتے ہیں نا جی, اس پہ آئے نا. آپ نے کالا باغ سے بات شروع کی ہے, آپ کالا باغ پہ ہی ختم کریں گے. 25-30 سال سے پاکستان کی گھڑی کالا باغ پہ اٹکی ہے. اگر کالا باغ کی اختلاف تھا تو کوئی دوسرے پروجیکٹوں پہ کام کرتے. انسانی حقوق کی علمبردار آسمہ جہانگیر صاحبہ کی نظریات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے, اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ انتہائی بہادر خاتون تھی. وہ بھی متعدد مرتبہ جرگہ میں تشریف لائی. پاکستان اسلام کے نام پہ بن گیا, اسی آئین میں شریعت کو سپریم لا تسلیم کیا گیا ہے. یہ جو آرٹیکل 62-63 میں جو کچھ ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تو ہے نا. اب اگر ہم اس پہ پورے نہیں اترتے. نہیں, آپ دیکھیں, میں نہیں سمجھتی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسلام کے نام پہ بنا, مگر یہ اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ نعوذ باللہ آپ اسلام کو ایک ڈرونا ہوا بنا دیں اور لوگوں کو اس سے ڈرائیں, اور اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ آپ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کریں اور یہاں پہ جمہوریت کو روکیں.
یہاں پہ تو جو بات کرو آگے سے حوالہ دے دیتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا اس لیے یہاں پہ یہ ہوگا. اسلام کے نام پہ لوگوں یہاں قتل کریں وہ ٹھیک ہے, جھوٹ بولیں وہ ٹھیک ہے. دوسرا, اس شک کا ایک اور بھی بڑا انسیڈیوس مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو پاکستان کی لبرل پروگریسو تھنکنگ لوگ ہیں ان کو تو آپ فارغ کر دیں, ان کو مین سٹریم سے ہٹا کے ان کو مارجنلائز کر دیں. بابا حیدر زمان صاحب خیبر پختونخوا اور بالخصوص ہزارہ کی سیاست میں نمایاں مقام کے حامل تھے. وہ ہزارہ صوبہ بنانے کی تحریک کے روحی رواں ہیں. میں انتظامی بنیادوں پر صوبوں کی تخلیق چاہتا ہوں. اچھا, انتظامی بنیادوں پر, اس لیے کہ یہ ڈیموکریسی ہے. ٹھیک. اور ڈیموکریسی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. ٹھیک. اب عوام اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ پاپولر ڈیمانڈ ہے, ٹھیک, تو اس کو میٹ کرنا چاہیے. اس سے وفاق مضبوط ہوتا ہے, یہ نفرتیں قدورتیں یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ہی عام شے یہ ہے کہ اتنے مینیجیبل نہیں ہے دور دراز کا ایریا, اس میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. گڈ گورننس نہیں ہو سکتی ہے جو اب نہیں ہو رہی ہے. میرا موقف یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی عوام ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو صوبہ ملنا چاہیے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے. یہ ایتھنک اور لینگوسٹک بیسس پر کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. قوموں کی بنیاد پر, قبیلوں کی بنیاد پر یہ جو صوبے بنائے جائیں گے, یہ جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. ایم کیو ایم کے رہنما اور پارلیمنٹیرین سید علی رضا آبدی ایک شائستہ انسان تھے, شائستہ گفتگو کرتے تھے. وہ بھی متعدد مرتبہ ہماری جرگہ کا حصہ بنے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو غلطی اور جس بےہودگی کی یا بدترین قسم کی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس میں فی الحال تو ہماری نظر میں ایم پی ایز جو ہیں جنہوں نے ڈیفیکشنز کی ہیں, جو ڈیفیکٹ ہوئے ہیں, ان لوگوں کو ڈی سیٹ کرنا چاہیے. ایک تو ہمارے ایم کیو ایم کے ایم پی ایز تھے, پلس جو ہمارے ایم پی ایز جو آج تک ایم کیو ایم کی مینڈیٹ پہ ان کی سیٹ پہ پی ایس پی میں گئے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی پورا کا پورا بطور پارٹی پی ایم ایل ایف کو ووٹ دیے. تو وہ بھی ووٹس ہمارے نام سے تھے لیکن گئے کہیں اور. تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سب کو ڈی سیٹ کرے, پھر فردر پروسیڈنگ ظاہر عدالت عالیہ میں جا کے اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے. مرحوم نعیم الحق صاحب عمران خان صاحب کے دست راست تھے جرگہ میں, وہ بھی کئی بار تشریف لائے. اچھا, یہ فیصل جاوید صاحب کل کہہ رہے تھے کہ 9 لاکھ لوگ ہیں. میں تو حساب کتاب میں بڑا بیکار ہوں, لیکن اس حساب سے 18,000 بسیں بنتی ہیں. تو آپ کچھ اندازہ کر لیں, 18,000 اگر بسیں ہوں تو یہ خرچہ تو. فیصل جاوید نے جو اعلان کیا وہ مختلف ٹیلی فون کال وہ جس طریقے سے جمع کر رہے تھے, میں خود ذاتی طور پہ اس سے مطمئن نہیں ہوں. میرے اندازے کے مطابق 4 سے 5 لاکھ لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی. لیکن فیصل جاوید تو کہہ رہے تھے کہ 9 لاکھ لوگ ہیں. جی نہیں, ان کو جو اطلاعات مل رہی تھی میرا خیال ہے وہ میں نے بلکہ ان سے سوالات کیے اور خان صاحب نے بھی مجھے کہا کہ یہ فگر کہاں سے آ رہا ہے. تو بہرحال ان کی اطلاعات میرا خیال ہے اتنی زیادہ مستند نہیں تھی. ہمارے اندازے کے مطابق کوئی 4-5 لاکھ کے قریب لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی. اس کے علاوہ 1-1.5 لاکھ لوگ پھنس گئے تھے جو مختلف شاہراہوں پر جن کی گاڑیاں بلاک ہو گئی تھیں یا ٹریفک کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کی بنا پر. تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں ایک حقیقت پسندانہ جو اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے. سید منور حسن جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تھے. ان کے بعض پالیسیوں پہ تنقید بھی ہوتی رہی, لیکن ان کا بدترین مخالف بھی ان کے اخلاص اور ان کی پرہیزگاری کے بارے میں دو رائے نہیں رکھتا. وہ بھی کئی مرتبہ جرگہ کو شرکت کے ذریعے زینت بخش چکے تھے. تو آئیے ان کے ساتھ گفتگو کا ایک حصہ ملاحظہ کرتے ہیں. میرے نزدیک ہمارے ملک کے اندر تبدیلی کا راستہ اب بھی انتخاب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اگر اس سے بہتر کوئی اور راستہ نظر آ جائے تو ہم جمہوری اور آئینی سب چھوڑ کر اس طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ جمہوری آئینی میں کوئی نئی چیز ایجاد ہو جائے. اس الیکشن میں ہم کیا توقع کریں کہ سید منور حسن صاحب کے ساتھ سٹیج پہ کون کھڑے ہوں گے؟ میاں نواز شریف, عمران خان
یا مولانا فضل الرحمان، کس کا امکان زیادہ ہے؟ امکان کے ساتھ خدشے کا لفظ بھی استعمال کریں. میرا خیال یہ ہے کہ بڑی سے بڑی پارٹی بھی کسی ایک صوبے میں بھی تنہا الیکشن لڑ کے حکومت نہیں بنا سکتی. اسی لیے بڑی سے بڑی پارٹیوں کو بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ جانا ہوگا اور آپس میں بھی کچھ سیٹوں پر، کم سیٹوں پر ہی صحیح انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی. ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو جرگے کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو اس خصوصی جرگے میں اور آج کے جرگے میں ہم ان لوگوں کو یاد کر رہے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. قوم پرست مگر اپنی مثال آپ جناب حاصل بزنجو صاحب ایک نڈر، بہادر اور شائستہ انسان تھے. 20 اگست 2020 کو کراچی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. پیسہ دے رہے ہیں انڈیا، اسلحہ دے رہے ہیں، ٹریننگ دے رہا ہے. جی شروع میں جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں بہت بڑی تعداد میں بلوچ یوتھ انوالو ہوا، پڑھے لکھے لوگ. میں آہستہ آہستہ جب یہ جنگ آگے بڑھی تو اب وہ رجحان ختم ہو گیا. اب عام سے آدمی، کچھ کرمنلز بھی ہیں، الیٹیٹ لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، وہ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. اور اس میں جیسے آپ نے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں انڈینس جو کر سکتے ہیں وہ فائنینسنگ ہی کر سکتے ہیں. اچھا، از اٹ ناٹ پاسبل کہ انڈیا میں لوگ جائیں یا ٹریننگ لے لیں، بٹ یس افغانستان از دا فیکٹر. مشاہد اللہ خان صاحب کا تعلق مسلم لیگ نون کے بہادر ترین لوگوں میں سے ہوتا ہے، تو آئیے ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کی گفتگو کا ایک حصہ ملاحظہ کرتے ہیں. ایک بات کرتے ہیں اس کے بالکل الگ رقم دوسری بات کرتے ہیں، پھر ایک کرتے ہیں، پھر اور ان سب چیزوں میں اس وقت کے ماحول کے مطابق اپنا سیاسی اور ذاتی فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کو، آپ 62-63 کی بات کر رہے تھے، مجھے آپ ایک بات بتائیں. ایک تو آج انہوں نے بڑے ہائی کورٹ کے 3 فیصلوں کی بڑی تعریف کی ہے آج کی پریس کانفرنس جی، اور سلام کیا باقاعدہ. تو چوتھے فیصلے کو مانتے نہیں ہیں ہائی کورٹ کے، جس میں انہوں نے انہیں جھوٹا ڈکلیئر کیا، جس میں انہیں چیٹر ڈکلیئر کیا، جس میں انہیں وعدہ خلاف اور اپنی اور انساؤنڈڈ پرسن کہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے. یہ ہائی کورٹ نے اب 3 فیصلوں کی، آپ دیکھیں نا، لاجیکل بات کریں. 3 فیصلے تو بڑے اچھے ہیں، سلام کر رہے ہیں، چوتھے پہ بھی سلام کریں نا بھائی. انڈیا سے تعلق رکھنے والے مولانا وحید الدین خان عالمی سطح پہ شہرت کے حامل ہیں. جب میں دہلی گیا ہوا تھا تو ایک انٹرویو کیا تھا اور اس انٹرویو کا ایک حصہ آپ کو دکھاتے ہیں. اسلام کیا دیگر مذاہب کی طرح صرف ہماری شخصی زندگی سے متعلق ہدایات دیتا ہے؟ اسلام کا کوئی اجتماعی سیاسی نظام نہیں ہے؟ دیکھیے، اجتماعی نظام جو ہے یا سیاسی نظام جو ہے وہ لڑکا قائم کرنا یہ طریقہ نہیں ہے اسلام میں. بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسلام میں اگر وہ اسلام میں پہلے آیت اتری جنت کی اور دوزخ کی، اگر کہتی ہیں کہ اگر لوگوں کو اس طرح دلوں کو تیار کیا گیا، اگر ایسا ہوتا کہ پہلے ہی لوگ اترتا کہ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، تو بخاری میں روایت بولی تھی کہ لوگ کہتے لا ندعو الزنا ابداً ولا ندعو الخمر ابداً، ہم تو کبھی زنا نہیں چھوڑیں گے، ہم کو کبھی شراب نہیں چھوڑیں گے. اس کے معنی کہ پہلا کام سوسائٹی تیار کرنا. لڑ کر کے آپ حکومت ختم کر دیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. سوسائٹی بنائیے، سوسائٹی بنائیے، لوگوں کو ذہن بدلیے، حالات تیار کیجیے، یہاں تک کہ پھر اس سے ایمرج کرے گی، ایک نظام ایمرج کرے گا. جناب فاروق قیصر صاحب ایک منفرد انسان تھے. وہ پڑھے لکھے اور بہت بڑے دانشور تھے، لیکن انہوں نے بچوں کی تربیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا اور انکل سرگم کے نام سے انہوں نے کئی
پروگرام کیے، شہرت پائی تھی اس نام سے، وہ 14 مئی 2021 کو اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ آپ کو مجموعی طور پر اس میڈیا کا کردار پازیٹیو نظر آتا ہے یا نیگیٹیو، اور اس میڈیا کو کسی شکل میں لگام دینے کی ضرورت ہے؟ میڈیا نے تو وہی کرنا ہے جہاں پر اس کو، میڈیا چونکہ سپورٹ تو ہے نہیں، وہ تو خود ہی اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے اوپر جو آپ کو ریسٹرکشنز ہیں وہ کون لگاتا ہے؟ اس کو سرکاری افسر نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے، وہ ایک 6-8 بندوں کا، دانشوروں کا ہر صوبے میں سے، وہ یہ آزاد ہونا چاہیے۔ جب وہ آزاد ہوگا تو پھر وہ آپ دیکھیے کتنی چینج آتی ہے۔ اپنی قوم کی آزادی کے لیے بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن سید علی گیلانی مرحوم کی قربانیاں اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی پوری زندگی کا بیشتر حصہ قید و بند میں گزرا، اور زندگی کے آخری لمحے تک وہ پاکستان کی محبت میں گرفتار رہے۔ سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی کہ اگرچہ اس دوران انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو عقوبت خانہ بنا رکھا تھا اور بات کرنی ممکن نہیں تھی، لیکن میری والدہ مرحومہ کی تعزیت کے لیے انہوں نے واٹس ایپ کال کیا تھا، اور ان کے نمائندے عبداللہ گیلانی نے اس کا اہتمام کروایا تھا۔ تو آئیے سید علی گیلانی مرحوم کی یادیں تازہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کال کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور امی کے لیے بھی دعائیں کرے، اور ہمارے تو دعاؤں کا ایک دروازہ بند ہو گیا، تو اب سارا نظر آپ کی طرف ہیں، تو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے ارد گرد سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ مرحوم رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کے ساتھ میرا ایک لمبا عرصہ گزرا، ہم اکٹھے رہے، ایک علاقے سے تعلق رکھنے والے تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کی زندگی کا آخری انٹرویو جو جرگہ کے ساتھ ہوا، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، پہلے انہوں نے بزور قوت قبضہ کیا، 1996 میں کابل کے اوپر قبضہ کیا، اور تقریباً 90% افغانستان کے اوپر بالآخر ان کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن کیا مسئلہ حل ہوا؟ کیا وہ جنگ ختم ہوئی؟ کیا طالبان کی حکومت کو 3 ملکوں کے علاوہ کسی اور نے تسلیم کیا؟ کیا غیر ملکی امداد افغانستان کے لیے اس میں اضافہ ہوا یا وہ کم ہو گئی؟ وہی صورتحال پھر ہوگی، اس سے بھی بدتر ہوگی۔ پہلے تو پاکستان، سعودی عرب اور UAE نے تسلیم کیا تھا طالبان کی حکومت کو، اس بار پاکستان بھی تسلیم نہیں کرے گا اور کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بزور قوت قبضہ کریں گے تو ان کے مخالفین ہیں، ان کے پاس پہلے بھی ملیشیا تھی، اب بھی وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جنگ ختم ہو جائے گی، طالبان مکمل افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے، امن قائم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ طالبان بھی اس بات کو مانتے ہیں، پرائیویٹلی مانتے ہیں، پبلکلی نہیں مانتے۔ 2021 کو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آئیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سیاست اور پاکستان کی گندی سیاست، اس گندے کام میں آپ کیوں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ یہ دیکھیے گندا کام تو ہے، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ سیاست گندوں کے لیے گندی ہے۔ کچھ نیک لوگ بھی تو ہیں، گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں، ایماندار ہیں، راستگو ہیں۔ اب دیکھیے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اس قدر خراب ہیں کہ تقریباً ٹوٹ گیا ہے۔ یہ اس کو میں مثال دیتا ہوں حضرت سلیمان کے عصا کی طرح، کہ لگتا تو عصا ہے بڑا، لیکن دیمک نے اتنا کھا لیا کہ اس کو صرف ایک ذرا سی انگلی کا نشان دینا ہے اور وہ گر پڑے گا۔ 2022 کو جو معروف شخصیات دنیا سے رخصت ہوئی، اس میں ایک سابق وزیر داخلہ اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے دست راست رحمان ملک صاحب بھی تھے، اور جرگہ میں ان کی زندگی کے آخری انٹرویو کا ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔
बीबी ने तो जिन लोगों पे पहले से इल्ज़ाम लगाया था या शक जाहिर किया था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग उनका हाथ, अगर वो जिंदा होती, उसमें एक को तो आपने अपने साथ हुकूमत में मिला लिया। अगर आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें उस वक्त की, और जो इन्वेस्टिगेशन के मरवजा रूल्स हैं, जो बंदा इल्ज़ाम लगाता है उसका अपना बयान होना बहुत ज़रूरी होता है पुलिस के सामने। खुदा अल्लाह ने ऐसा मौका नहीं दिया और मोहतरमा की शहादत होगी, लेकिन हमने हर एक को इन्वेस्टिगेट किया, इवन इजाज़ शाह को भी, हर एक को, हाँ जी बिल्कुल, हर एक को इंटेरोगेट किया, हर एक की स्टेटमेंट मौजूद है, बिल्कुल उनको भी किया, मैंने भी स्टेटमेंट दी, सब ने स्टेटमेंट दी ताकि किसी को गिला ना हो। मैं एक चीज़ बता दूं, लेकिन ये तीनों तो आपके उसमें क्लियर है ना। कौन? मैं तो देखिए मेरे पास पेरेंटली उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आई थी, लेकिन अगर ये एजाज शाह, जनरल हमीद गुल और परवेज इलाही साहब के मैं ये कह रहा हूँ कि अपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई थी जिसके तहत वो अरेस्ट। उनके बीबी के कातिल पाकिस्तान, TTP पाकिस्तान थी, इसके सीनियर लोग थे, पाकिस्तान से लोग कुछ मुलवस हो सकते हैं, लेकिन जितने किरदार इसमें मुलवस हुए सबको आइडेंटिफाई भी किया, पकड़ा भी, सज़ा भी दी कोर्ट ने, और फिर उसको छोड़ा गया। इसका सवाल तो आप किसी और से पूछें ना, मुझसे तो ना पूछें। साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लंबे अरसे तक पाकिस्तान पे हुक्मरानी की। उनकी याद ताज़ा करने के लिए आइए उनके साथ होने वाली गुफ्तगू का एक हिस्सा मुलाहिज़ा करते हैं। अच्छा जनरल साहब, ये जो 12 अक्टूबर का टेक ओवर था, उस हवाले से जब अभी आप सोचते हैं तो उस पर भी आप फ़ख्र महसूस करते हैं या उस हवाले से कोई पछतावे का एहसास है? वो भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं सबसे पहले पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। एक डिफ़ॉल्टेड फेल्ड स्टेट था। मैंने तो टेक ओवर भी नहीं किया, मैं तो हवा में आ रहा हूँ, मैं श्रीलंका से आ रहा हूँ, जो कुछ हुआ ग्राउंड पे हुआ। और वो तो अच्छा जनरल साहब, ये उस वक्त इनका इन्होंने एक्शन लिया जिसकी वजह से सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई। जो लोग उस वक्त आपके साथ थे, आपको कह रहे थे कि हम आखिरी वक्त तक साथ रहेंगे, और ज़ाहिर बात है फिर इस वक्त सब ने आपका साथ छोड़िए, तो उस हवाले से मैं कहता हूँ कि किन लोगों की ने आपको ज़्यादा दुखी कर दिया बाद में आप पे मुश्किल आने के बाद जो उन्होंने बेवफाई कर दी? नाम मैं इंडिविजुअली नहीं लूँगा, जनरली पॉलिटिशियंस जो हैं, PMLQ एक पार्टी बनी थी जो मेरे सपोर्टर्स थे। मैं उसका प्रेसिडेंट नहीं था, चौधरी शुजात उसके प्रेसिडेंट थे। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जब 2008 इलेक्शंस के बाद ये सारे जो हैं बिल्कुल पैक ऑफ कार्ड्स बिखर गए सारे ना। उसमें मैं ये समझूंगा एक और के लीडरशिप वैक्यूम था, यही मैं कह सकूंगा। मैं क्योंकि लीडर नहीं था उधर उसका, तो मैं अपने आप को नहीं ब्लेम करता हूँ। अगर मैं होता उधर और फिर ये बिखरती तो फिर ब्लेम मेरे पे आना चाहिए था, लेकिन मैं क्योंकि नहीं था, पार्टी हार गई, मैं छोड़ के बाहर आ गया। वो लोग जो इल्म बांटते हैं, जो मोहब्बतें बांटते हैं, जो खुशियाँ बांटते हैं, उनमें अमजद इस्लाम अमजद अपना एक नुमाया मुकाम रखते थे, और उनकी मौत इस लिहाज से भी एक बड़ा अलमिया हमारे लिए साबित हुआ कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा था, और उसमें अगले रोज़ उनकी एक नशिस्त भी रखी गई थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, और अगले रोज़ जिस नशिस्त में उन्होंने गुफ्तगू करनी थी वो उनकी याद में ताज़ियती रेफरेंस में बदल गई। अमजद इस्लाम अमजद साहब ने जरगा को भी जीनत बख्शी, और जो जरगा के साथ उनका आखिरी इंटरव्यू हुआ था उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं कि ये रात अपने स्याह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले, मैं तीरगी का गुबार बनकर नहीं जीऊँगा। वाह। ये रात अपने स्याह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले, मैं तीरगी का गुबार बनकर नहीं जीऊँगा। किरण हो कितनी नहीफ लेकिन किरण है फिर भी। वाह। किरण हो कितनी नहीफ लेकिन किरण है फिर भी, ये तर्जुमा है कि रोशनी का वजूद जिंदा है। वाह। ये तर्जुमा है कि रोशनी का वजूद जिंदा है, और जब तक ये रोशनी का वजूद जिंदा है, रात अपने स्याह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले, कहीं से सूरज निकल पड़ेगा। वाह वाह। नाज़रीन, इसके साथ ही जरगे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है।